پانی پت کا تذکرہ آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا، لیکن شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کا ایک بے جان ماضی ابھی زندہ ہے۔ لاہور کے مال روڈ پر موجود پنجاب یونیورسٹی اور NCO کالج کے درمیان، گاڑیوں کے شور اور کبوتروں کی ٹولیوں کے درمیان خاموش کھڑی یہ توپ کبھی اتنا خاموش نہیں تھی۔ اس خاموش توپ نے تقریباً 60 سال تک اپنی گرجدار آواز اور اپنے بھاری بھرکم جسم کی دھاک پورے پنجاب پر بٹھا رکھی تھی، یہاں تک کہ راجے مہاراجے صرف اس توپ کو حاصل کرنے کے لیے کئی دفعہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے تھے۔ ہندوستان میں یہ مشہور تھا کہ یہ توپ جس کے پاس ہوگی، پنجاب پر اسی کی حکومت ہوگی۔ یہ توپ میدان جنگ سے اس چوک تک کیسے پہنچی؟ یہ توپ احمد شاہ ابدالی کے دور میں تیار کروائی گئی۔ اسلحہ سازی کے کام کو اس کا وزیر شاہ ولی خان سر انجام دے رہا تھا۔ شاہ ولی خان نے اس دور میں کافی ساری چھوٹی بڑی توپیں بنائیں، لیکن ان میں 2 توپیں خاص طور پر سب سے بڑی تھیں۔ اس وقت ہندوستان کے طول و عرض میں اس طرح کی توپیں کسی کے پاس نہ تھیں۔ ان میں سے ایک توپ کا نام زمزمہ ہے اور دوسری کا نام کہیں تاریخ میں کھو گیا ہے۔ یہ جو توپیں ابدالی کے حکم پر ڈھالی گئی تھیں، ان کا امتحان اپنے بننے کے کچھ دیر بعد آ پہنچا۔ افغانوں نے مرہٹوں کے خلاف پانی پت کے مقام پر ہونے والی جنگ انہی توپوں کی مدد سے جیتی۔ 1660 میں مرہٹوں کی طاقت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ دلی پر ان کا حکمران پرجمان ہو چکا تھا۔ ہوا کچھ ایسا کہ 14 جنوری 1761 کو دریائے جمنا عبور کر کے پانی پت کے مقام پر افغان فوج نے دلی کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دیے اور مرہٹوں کے چیف کمانڈر سردار شیو باؤ اسے شکست دی اور قتل کر دیا گیا۔ اس توپ کی گن گھرج کے آگے باقی سردار اپنے پاؤں سر پر رکھ کے اس میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ یہ زمزمہ توپ کا پہلا امتحان تھا جو اس نے کافی خوبصورتی سے پاس کیا۔ اس جنگ میں تقریباً 1 لاکھ لوگ مارے گئے، ان میں سے 40,000 لوگ ان 2 توپوں کی زرد میں آ کر لقمہ اجل بنے۔ اس توپ کے دہانے پر 2 اہم شخصیت کے نام کندہ ہیں، ایک شاہ ولی خان جس نے توپ بنانے کا حکم دیا اور ایک شاہ نذیر جس نے توپ بنائی تھی۔ یہ اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی توپ تھی اور اس کے سر پر اژدہے کا نشان کندہ کیا گیا تھا۔ اس کا یہ فارسی نام زمزمہ احمد شاہ ابدالی نے ہی دیا تھا، جس کا مطلب ہے شیر کی دھاڑ۔ اس توپ سے 36 کلو کا گولہ داغا جاتا تھا۔ پیتل اور کانسی کی دھات سے بنی ہوئی یہ توپ کی لمبائی 14 فٹ 4.5 انچ ہے، جبکہ اس کا دہانہ 9.5 انچ کشادہ ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اس وقت لاہور میں ہر ہندو گھرانے سے ایک پیتل یا تانبے کا برتن بطور جزیہ لیا گیا۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ ہندو گھرانے میں پیتل اور تانبے کا برتن زیادہ استعمال ہوا کرتا تھا۔ جنگ جیتنے کے بعد ابدالی ان دونوں توپوں کو کابل لے کر جانا چاہتا تھا۔ اسی تیاری کے دوران اپنی ماں زرگونہ بیگم کے بیمار ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے جلدی میں زمزمہ توپ لاہور میں اپنے گورنر خواجہ عبید خان کے پاس چھوڑی اور دوسری توپ لے کر کابل کی طرف روانہ ہوا تو یہ بھاری بھرکم توپ دریائے چناب کی ریت میں دھس گئی۔ کیونکہ ابدالی جلدی میں تھا، اس وجہ سے یہ قیمتی توپ یہاں پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور یہ توپ تاریخ میں کہیں اس طرح گم ہو گئی۔ اور یاد رہے، یہ توپ 1 سال تک کوٹ خواجہ سعید کے علاقے میں اسلحہ ڈپو میں محفوظ رہی۔ 1762 میں سکھ سردار ہری سنگھ بھنگی نے لاہور پر حملہ کیا اور خواجہ عبید کو شکست دی اور اسی حملے میں خواجہ عبید بھی مارا گیا اور یوں لاہور ہری سنگھ بھنگی کے قبضے میں چلا گیا اور یہ توپ بھی انہی کے قبضے میں آ گئی اور اس توپ کو لاہور کے قلعے میں پہیے اتروا کر شاہ برج کے مقام پر رکھ دی۔ اس کے بعد یہ توپ کافی عرصے تک بھنگیوں کے قبضے میں رہی، اسی لیے اسے بھنگیوں والی توپ بھی کہا جاتا ہے اور یہ توپ لاہور قلعے میں 2 سال تک اسی طرح بے آسرا پڑی رہی۔ 1764 میں سکھ سردار چڑھت سنگھ سکھر چکیا یعنی رنجیت سنگھ کا دادا لاہور آیا تو اسے یہ توپ بطور تحفہ دے دی گئی، تو اس طرح یہ توپ گجرانوالہ جا پہنچی
ابھی زمزمہ توپ کو گجرانوالہ پہنچے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، سردار چڑھت سنگھ کی احمد خان چٹھا سے لڑائی چھڑ گئی تو وہ یہ توپ چڑھت سنگھ سے چھین کر اپنے علاقے احمد نگر چٹھا لے گیا، لیکن زمزمہ توپ کو یہاں بھی مستقل گھر نہ مل سکا۔ ہوا یہ کہ احمد خان چٹھا اور اسی کے بھائی پیر محمد چٹھا کے مابین جنگ چھڑ پڑی۔ ان کی آپسی جنگ کا فائدہ ایک تیسری شخصیت نے اٹھایا۔ ایک بھنگی سردار گجر سنگھ ثالثی کے بہانے اس توپ کو اپنے پاس رکھ لیا کہ آپ دونوں میں سے جو سردار بنے گا یہ توپ میں اسی کے حوالے کر دوں گا۔ تو اس طرح یہ توپ گجرات پہنچ گئی۔ اس طرح یہ توپ 1802 تک بھنگیوں کے قبضے میں رہی اور پھر کچھ عرصے بعد اس توپ کو امرتسر قلعے میں منتقل کر دیا گیا۔ 1799 میں جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر حملہ کیا، واسطے مہاراجہ لاہور پر تخت نشین ہوا تو اس نے امرتسر کے بھنگی حکمران گوردت سنگھ سے تو یہ توپ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ رنجیت سنگھ نے کہا کیونکہ یہ توپ میرے دادا سے بھنگیوں نے لی تھی، بھنگیوں کے سردار ہونے کے ناطے یہ توپ اب مجھے واپس کریں۔ تو گوردت سنگھ نے یہ توپ دینے سے انکار کر دیا تو رنجیت سنگھ اپنی فوج لے کر امرتسر پر چڑھ دوڑا اور 2 گھنٹے کے مختصر مقابلے کے بعد اس توپ کو حاصل کر لیا اور پھر 16 سال تک یہ توپ مہاراجہ کے استعمال میں رہی۔ 1807 سے 1818 تک ڈسکا، قصور، سبحان پور، وزیر آباد اور ملتان میں استعمال ہوتی رہی، لیکن ملتان کے محاصرے میں بہت زیادہ استعمال کے باعث خراب ہو گئی۔ اس کی نال کمزور ہونے کی وجہ سے اسے لاہور بھیج دیا گیا۔ جب 1848 میں لاہور پر انگریز قابض ہوئے تو یہ توپ ان کے کسی کام کی نہیں تھی، البتہ اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اسے دلی گیٹ کے باہر رکھوا دیا گیا، وقتاً فوقتاً، لیکن توپ کی جگہ بدلتی رہی۔ 1877 میں اس توپ کو انارکلی اور عجائب گھر کے درمیان سڑک پر رکھوا دیا گیا، تو اب یہ توپ اسی جگہ پر آنے جانے والے لوگوں کو اپنا شاندار ماضی بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو زمزمہ توپ کی ہسٹری؟ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی نئے مقام پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔